التماس دعا برائے ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضاک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ پروردگار دو عالم ذکر پاک قبول فرما۔ جتنے حاضرین مجلس ہیں جنہوں نے آنا ہے، جو آ کے چلے گئے یا جو کسی مجبوری کے سبب نہیں آ سکے، سب کی زندگیاں دراز فرما۔ جتنے ذاکرین مجھ سے پہلے پڑھ گئے، جنہوں نے میرے بعد پڑھنا ہے، مجھ سمیت سب کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرما۔ پروردگار دو عالم بانیان مجلس میرے بھائی کمیل حیدر رضوی، بھائی خورم شاہ صاحب، بابا مسلم شاہ صاحب، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار دو عالم جتنے مومنین و مومنات تشریف فرما ہیں، ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ پردے میں جتنی میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، مرشد زادیاں، آقا زادیاں تشریف فرما ہیں، ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ پروردگار دو عالم آمین کہنے والوں کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اس ذکر کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے امام کا جلد ظہور فرما، ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ ایک اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، آپ تھوڑے نہیں بہت زیادہ بیٹھے ہیں، مل کے باواز بلند صلوات۔ اللہم اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ سلوات۔ ٹائم لکھا نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد۔ اللہم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین المخدومین المطہرین، ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایت علی ابن ابی طالب صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلنا محمد بلند صلوات۔ اللہم تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے قابل ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولنا ہے۔ نا سہارا لینا۔ 6 سال کی عمر ہے جناب حسن کی۔ پریشان تو نہیں ہو گئے ہو؟ میں تھوڑی سوچ تو ہی تھوڑا پڑھنے حق تو یہ بنتا ہے۔ اچھا میرے بولن تو پہلے میرا چھوٹا بھیرا پی آدھے باہر نہیں ہوتا سا۔ خیر، اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ 6 سال کی عمر ہے جناب حسن کی، بابا علی کی گود میں بیٹھے ہیں۔ بابا کی داڑھی کا بوسہ دے کے جناب حسن عرض کرتے ہیں، بابا اگر اجازت ہو تو میں حسن آپ سے ایک سوال کر لوں؟ بولنا جو حسن کے مرید بیٹھے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں حسن آپ سے ایک سوال کر لوں؟ کائنات کے مشکل کشا علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرماتے ہیں حسن بیٹا ایک کیوں کروڑوں سوال کر، میں انبیاء کا مشکل کشا علی ہوں۔ حسن ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں نہیں بابا، سوال ایک ہی ہے۔ علی فرماتے ہیں جلدی کر پوچھ۔ ہیں بابا، مذہب پہلے اور بھی بہت ہے، لیکن اللہ نے یہ کیوں کہا میرا پسندیدہ مذہب اسلام ہے؟ اللہ نے یہ کیوں کہا؟
کہ میرا پسندیدہ مذہب اسلام ہے، علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. فرماتے ہیں حسن بیٹا بے شک مذہب پہلے اور بھی بہت آئے، لیکن اللہ نے اسلام کو اپنا پسندیدہ مذہب اس لیے کہا کیونکہ اسلام میں تیرے بابا علی کی ولایت ہے. آئے ہائے ہائے ہائے، آپ جیئے. یہ جتنے ہاتھ بلند ہیں اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے. مہربانی سرکار، مہربانی. کتنے ہیں حسن؟ 6 سال کے. شاید میں فضائل پہ ہی ممبر چھوڑ دوں کیونکہ نازم ممبر کا ڈر میرے دل میں بہت زیادہ ہے. 6 سال کے. خوبصورت کتنے ہیں؟ 73 فرقے کے علماء کی تفسیر اٹھاؤ، کسی میں نہیں ملے گا کہ یوسف کی ماں نے یوسف کو برقع پہنایا ہو. اتنے خوبصورت تھے جناب حسن. ماں حجابوں میں رکھتی تھی. توجہ کیجئے گا نیاز مولا. ماں حجابوں میں. جنہاں دے ہاتھ بندے ہوئے چھوڑ لو، میرا ذاتی تجربہ ہے، ہاتھ بندے ہوں سمجھ کچھ نہیں آتا. گجر خاندان، اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس میں شیعہ بھی مشکل سے ملتے ہیں اور اللہ نے مجھے خطیب بنا دیا. کتنے خوبصورت ہیں جناب حسن. کمیل بھائی لوگ مسجد کے دروازے پر اذان سے پہلے، نماز سے پہلے آ کر بیٹھتے تھے. ایک بندہ چپ رہا مجھے دکھ لگنا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ وجہ یہ ہوتی تھی کہ دوران وضو حسن چہرے سے نقاب اتارے گا، ہم حسن کے حسن کا دیدار کر لیں گے. ہائے 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 ہائے، اتنے خوبصورت ہے. مل کے عبادت کریں حیدری. زندگی ہوئے سیدہ. اتنے خوبصورت تھے. کتنے خوبصورت تھے جناب. اچھا ایک جملہ اور عرض کر دوں. نسیم ملت جعفریہ استاد محترم آغا سید نسیم عباس رضوی صاحب اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے اگر لفظوں میں زور ہو تو زور نہیں لگانا پڑتا. جملہ ایک اور عرض کر دوں. عرض کر. اتنے خوبصورت تھے جناب حسن کہ جب کبھی میرے مولا بازار میں تشریف لے جاتے تو بازار کے کاروبار بند ہو جاتے تھے، لوگ حسن کی زیارت میں مصروف ہو جاتے تھے. اتنے خوبصورت تھے جناب حسن. ایک دن جناب سیدان علی سے فرمایا یا علی آپ کا بیٹا حسن وحی کی باتیں بڑی پیاری کرتا ہے، کبھی بیٹے سے وحی سنے. محسن بھائی جناب علی مسکرا کے فرماتے ہیں سیدہ حسن میرے سامنے وحی کی باتیں نہیں کرے گا. کیوں مولا؟ علی فرماتے ہیں میں حسن کا امام ہوں. اب جناب سیدہ نے ایک تجویز بتائی یا علی آپ حسن سے پہلے گھر میں آنا، آپ پردے کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جانا، میں حسن کو گود میں بٹھا کے سنوں گی، آپ پردے کے پیچھے بیٹھ کے سن لیجئے گا. جناب علی پردے کے پیچھے بیٹھے. تھوڑی دیر کے بعد خرامہ خرامہ جناب حسن گھر میں داخل ہوئے. سیدہ نے بلایا حسن بیٹا میرے قریب آنا. امام حسن قریب آئے. سیدہ نے گود میں بٹھایا. ہیں حسن بیٹا کیا جبرائیل تیرے نانا کے پاس آیا تھا؟ جی اماں آیا تھا. ہیں حسن بیٹا کیا جبرائیل نے تیرے نانا سے کوئی بات کی تھی؟ ہاں اماں کی تھی. ہیں حسن کون سی بات کی تھی؟ قسم با خدا جناب حسن بتانے لگے. زبان لڑکھڑا گئی. دوسری بار بتانے لگے. زبان لڑکھڑا گئی. خرم بھائی جب تیسری بار لڑکھڑائی نا امام حسن ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اماں میں امام ہوں، امام کی زبان نہ رک سکتی ہے نہ رکنے والی ہے. بندہ ایک چپ رہا مجھے دکھ لگنا ہے. ہیں اماں میری زبان کا بار بار رک جانا اس بات کی دلیل ہے کہیں پردے میں میرا بابا علی تو نہیں بیٹھا. آئے ہائے 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 کہیں پردے میں جی وہ تو اپنی زندگیاں ہوئے کہیں پردے میں میرا بابا. اشارہ نہ کر. کہیں پردے میں چھوڑ رہا ہوں ممبر. کہیں پردے میں کہیں پردے میں کہیں پردے میں میرا میں بانی مجلس ہاں بس میں ادھا میں پڑھ لی ہے. توجہ ہے نا. پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی سیدزادہ. کہیں پردے میں میرا بابا علی تو. خط آیا میرے مولا کو شام سے. واقعات آپ کے سنے سنائے ہوتے ہیں بالکل مختصر سے ٹائم میں اتنا ہی پڑھ سکتا ہوں. خطیب اور جلدی کا جوڑ نہیں ہوتا. ہر پھول کا اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر وائز کا خطیب کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. خط آیا میرے مولا کو شام سے. مولا شام میں تشریف لے آئے، چند معاملات پر آپ سے کوئی بات کرنی ہے. اچھا میں نے مولا حسن کا سفر نامہ نہیں پڑھنا کہ جب مولا شام میں پہنچے کیا ہوا.
چوک میں پہنچے کیا ہوا, دوسرے چوک میں پہنچے کیا ہوا. بس ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں, جب میرا مولا حسن شام میں آیا نا, اعلان ہوا علی کا بڑا بیٹا حسن ابن علی آ گیا ہے, علی کا بڑا بیٹا حسن ابن علی آ گیا ہے. تو خرم بھائی جن عورتوں کے چہروں کو کبھی سورج نے نہ دیکھا تھا, وہ حسن کو دیکھنے کے لیے بازاروں میں آ گئی. ہائے ہائے ہائے, اس سے آسان خطابت میں کہاں سے لے آؤں. میرے مولا دربار میں پہنچے. اچھا, اس لعین شام نے ایک پلاننگ کی تھی. کیا پلاننگ؟ کہ جب حسن ابن علی دربار میں آئے, اپنے نوکروں کو کہا تھا کسی نے دربار کے پردے نہیں ہٹانے. امام حسن ہاتھ سے اپنے پردے ہٹائے گا, نعوذ باللہ یہ امام کی توہین ہوگی. اب بندہ دیکھوں گا جو ہو شیعہ علی ولی اللہ پڑھنے والا ہو اور چپ ہو جائے. خرم بھائی میں کہتا رہتا ہوں, جاہل تھا, بے وقوف تھا, سمجھتا نہیں تھا امام جب آنے پہ تل جائے کعبے کی دیوار نہیں روکتی, اس کا دربار کیسے. آئے ہائے ہائے ہائے, جی مل کے عبادت کر دے حیدری. اچھا, اس نے ایک اور اعلان کیا تھا, ایک اور اعلان کہ جب حسن دربار میں آئے نا, کسی نے اٹھ کے حسن کی تعظیم نہیں کرنی. خدا کی قسم حجت خدا تھا میرا مولا. ہیں جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے, سب سے پہلے یہی کھڑا ہوا. توجہ کرنا, ایک بندہ دربار میں کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا آپ میرے باپ کو جانتے ہیں. مولا اشارہ کروں گا خرم بھائی, بڑا ہی سمجھدار مجمع تشریف فرما. میں اس سمجھی ہوئی قوم کو کیا سمجھا سکتا ہوں, جن کے بچپن میں سمجھ, جوانی میں سمجھ, بڑھاپے میں سمجھ, جن کا کوئی مر جائے قبر میں اٹھا کے کہتے ہیں سن اور سمجھ. جاگنا نیاز ہے مولا. بندہ مولا آپ میرے باپ کو جانتے ہیں. میرے بندے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا. مولا آپ میرے باپ کو جانتے ہیں. امام حسن مجتبی دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں کون سا. ہائے جو پہنچ گئے ہیں زندہ باد ہے. ایک دوسرا بندہ کھڑا ہوا, اس نے امام حسن سے گستاخانہ لہجے میں بات کی. امام اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں تو کس کا بیٹا ہے, تیرا نام کیا ہے. یہ کہتا ہے میرا نام عامر ہے. کس کا بیٹا ہے؟ آج کا بیٹا ہوں, آج کا بیٹا ہوں. حسن مجتبی جلال میں آئے, جلال میں آ کے اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں اچھا تو اس کا بیٹا ہے جس نے میرے نانا کو بے اولادی کا تانا دیا تھا اور اللہ نے کہا تھا تو بے اولاد رہے گا. بے اولاد باپ کا بیٹا. جاگنا چھوڑ رہا ہوں فضائل پہ منبر. بے اولاد باپ کا بیٹا. وہ بیٹھا, تیسرا بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا میرے باپ کے پاس اتنا سونا تھا, اتنی چاندی تھی, اتنے ہیرے تھے, اتنے جواہرات تھے. وہ بیٹھا, چوتھا بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا میرے باپ کے پاس اتنے اونٹ تھے, اتنے گھوڑے تھے, اتنی تلواریں تھی. تاریخ کہتی ہے جب 500 بندہ اپنے باپ دادا کی فضیلتیں بتا کر خاموش ہو کر بیٹھا, اس وقت امام حسن لعین شام کو قریب بلا کے فرماتے ہیں میں اپنے دادا کی سخاوت نہیں بتاؤں گا, تو میرے دادا کی سخاوت سے واقف ہے. میں اپنے بابا علی کی ذوالفقار کی چھنکار نہیں بتاؤں گا, تو میرے بابا علی کی تلوار کو جانتا ہے. امام حسن مجتبی فرماتے ہیں تیرے بھرے دربار میں میں اپنی ماں حوا سے لے کر اپنی ماں زہرا کا کردار بآواز بلند بتاتا ہوں کہ میری فلاں ماں کا کردار یہ تھا, فلاں ماں کا کردار یہ تھا, فلاں ماں کا کردار یہ تھا. حسن مجتبی فرماتے ہیں اگر تجھ میں جرت ہے تو تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا. جاگنا نیاز مولا حیدری, اگر تجھ میں جرت ہے, چھوڑ رہا ہوں منبر, 2 منٹ میری طرف دیکھیے گا, اگر تجھ میں جرت ہے تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا. امام فرماتے ہیں میں حجت خدا ہوں, میں اللہ کا بااختیار نمائندہ ہوں. امام فرماتے ہیں میں چاہوں تو دن کو رات کر دوں. بولو جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے. رات کو دن کر دوں, مشرق کو مغرب کر دوں, مغرب کو مشرق کر دوں. خرم بھائی اگلا لفظ مشہور ہی اتنا ہے, ایک لفظ میں کہوں گا, دوسرا خود بخود یہ غیور مجمع کہہ دے گا. مشرق کو مغرب کر دوں, مغرب کو مشرق کر دوں, شام کو یمن کر دوں, یمن کو شام کر دوں. مرد کو ہائے 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 ہائے, ڈرنا حسن مجتبی سے. جو علی کی ولایت پہ بھونکتے ہیں ڈرنا حسن مجتبی سے. حسن آج بھی جنس تبدیل کر سکتا ہے. مرد کو عورت کر دوں,
بندہ کھڑا ہوا, چھوڑ رہا ہوں ممبر, بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا تیرا بابا علی بھی ایسے دعوے کرتا تھا, تو بھی ایسے دعوے کرتا ہے, کبھی شام بھی یمن ہو سکتا ہے, کبھی مرد بھی عورت ہو سکتا ہے مولا مرد عورت کیسے ہو سکتا؟ بندہ چپ رہا, مجھے دکھ لگنا ہے مولا مرد عورت کیسے ہو سکتا ہے؟ امام انگلی کا اشارہ کر کے فرماتے ہیں ایسے. لا 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 لا, تھوڑے بندے بولے ہیں, مل کے بولے حیدری. سیدزادہ امام نے انگلی کا اشارہ کیا, فرمایا ایسے ایسے. اس بندے نے کمیل بھائی اپنے آپ پر غور کیا, اس کی جو پگڑی تھی وہ دوپٹہ بن گئی. ہائے ہائے ہائے, چھوڑ رہا ہوں ممبر, 1 منٹ میری طرف دیکھنا. دوپٹہ بن گئی, دوپٹہ. اچھا امام نے دعوے بہت سے کیے تھے, ایک ہی وقت میں امام نے اپنے 2 دعووں کو ثابت کر دیا. مرد کو عورت کر دیا, عورت کو مرد کر دیا, کیونکہ عورت شام کی تھی, مرد یمن کا تھا, شام یمن ہو گئی. ہائے 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 ہائے, کیسے سمجھاؤں؟ یمن شام ہو. اچھا عورت جانے لگی نہ انج پڑھدا جی میں استاد محترم نسیم ملت جعفریہ کمیل بھائی پڑھا کرتے تھے. یہ اٹھا, بسم اللہ, نہ سریکی اچ پڑھدا, اے اٹھا تے ٹری. نہ 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 نہ, جڑے پریشان بیٹھے ہو ڈرو میرے مولا حسن مجتبی تو. اے اٹھا ٹوری. امام فرمایا کن؟ مولا گھر. امام فرماتے ہیں کوئی ضرورت نہیں, جس کے پاس تو جا رہی ہے اسے ہم نے مرد بنا دیا. اب مجھے نہیں پتا کتنے بندے چپ رہیں گے, کتنے علی علی کی تلاوت میں میرے ساتھ شریک عبادت ہوں گے. جملہ آخری ممبر چھوڑ رہا ہوں. کمیل بھائی تھوڑے عرصے کے بعد شام کے چند لوگوں نے اس عورت کو لیا, حسن مجتبی کے قریب آئے, ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا آپ امام ابن امام ہیں, آپ کریم ابن کریم ہیں, آپ رحیم ابن رحیم ہیں. مولا اس پہ ترس فرمائے, اس پہ رحم فرمائے, اس پہ کرم فرمائے. مولا اسے اس کی اصلی حالت میں لے آئے. امام مسکرا کے فرماتے ہیں بے شک میں حجت خدا ہوں, امام ابن امام ہوں. امام فرماتے اس پہ رحم بھی کروں گا, اسے اس کی اصلی حالت میں بھی لے آؤں گا, لیکن ابھی نہیں, تھوڑے عرصے بعد, تھوڑے عرصے بعد, تھوڑے عرصے بعد. بور صاحب ممبر چھوڑ رہا ہوں, جملہ آخری, تھوڑے عرصے. ہے مولا تھوڑا عرصہ کیوں؟ امام فرماتے ہیں اللہ اس میں سے ایک اولاد پیدا کرے گا جو نہ مرد ہوگا نہ عورت ہوگا بلکہ ہیجڑا ہوگا, جو شام کے بازاروں میں ناچ ناچ کے کہے گا خبردار علی کے بیٹوں سے کبھی پنگا نہ لے.